نہیں لالا، باعث سمجھ نہیں آئی ہے۔ پچھلے 1.5-2 سالوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انہوں نے ایسے فرمانبرداری سے ساحل کچھ نہ کچھ الٹا اور بڑا ہی کیا ہے، امان نے کہا، تو اس صورت میں ان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ ایٹ لیسٹ میں تو اپروو نہیں کروں گا، کیونکہ شاہ انڈسٹری میں غیر ذمہ دار، لاپرواہ اور امچور لوگوں کی کوئی جگہ نہیں۔ اچھا نہ، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ پکا امسال نے شاہ رگ پر ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کر بھائی تمہارے لیے ہی اچھا ہے۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ توبہ ہے بندہ کسی کے محتاج نہ ہو جائیں۔ بڑبڑاتے وہ بادل کو لے کر اٹھ کے شام تک دونوں مل کر پریزنٹیشن تیار کر چکے تھے۔ اب ایک دوسرے کو پریزنٹ کر کے دکھا رہے تھے۔ ملازمہ کو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جیسے مصطفیٰ شاہ آئیں ان کو بتا دے۔ ان کے باہر ڈیرے پر کچھ مہمان آ گئے تو ان کو آتے آتے رات کے 8 بج گئے۔ ملازمہ نے ان کے آنے کی اطلاع دی تو وہ سب کچھ سمیٹ کر حال میں آئے۔ جہاں مصطفیٰ شاہ صوفے پر بیٹھے تھے، وہ دونوں ان کے دائیں بائیں جا کر بیٹھ گئے۔ دادا جانی کے لیے چائے لائیے بوا؟ بلکہ رہنے دے، آج اپنے دادا جانی کے لیے چائے میں خود لاتی ہوں۔ امسال سوکھی سی سپیڈ سے اٹھ کر کچن میں گئی۔ مصطفیٰ شاہ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کچن میں ثانیہ دریاب کے لیے چائے بنا کر کپ میں ڈالی تھی۔ ثانیہ، یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ سائیں کے لیے۔ اس نے پین سر پر رکھا اور کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ امسال اس کے سامنے کپ اٹھا کر پیچھے ہٹی۔ یہ تم حاجرہ ڈارلنگ کے سائیں کے لیے دے دو، اپنے ان کے لیے اور بنا لو۔ اس سے پہلے وہ احتجاج کرتے وہ کپ لے کر جا چکی تھی۔ سالے، کسی دن میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ باقیوں کی طرح اس کے دل نے بھی خواہش کی تھی، مگر کچھ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، انہیں ادھورا ہی رہنا ہوتا ہے۔ یہ لے دادا جان، گرم گرم چائے بھی اور تھکان کو دور بھگائیے۔ امسال نے انہیں کپ پکڑایا۔ بازل ان کا کندھا دبانے میں مصروف تھا۔ حاجرہ شاہ ہاتھ میں تسبیح پکڑے چپ چاپ بیٹھی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنا زیادہ تھک گئے ہیں، ہے نا باجی؟ ہاں بالکل، ان کے چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ بہت کام کیا۔ بازل نے بھی ہمیشہ کی طرح اپنا فرض سمجھ کر تائید کی۔ آپ سے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کریں۔ دادا جانی، آپ کی بلا کوئی عمر ہے کام کرنے کی، سنتے کہاں ہیں آپ؟ امسال نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ نہیں پتر، تم نے نہیں کہا، ہماری تو اس بارے میں کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں یاد پتہ کبھی کچھ ایسا کہا ہو تم نے۔ مصطفیٰ شاہ سوتے میں بولے تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ صبح ہم لوگ دادا جانی کے ساتھ شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ جب سے آئے ہم لوگ یہی پگڑی، یہی سوٹ اور یہی جوتا دیکھ رہے ہیں۔ کیوں سالے؟ بازل نے ان کا کندھا دباتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ہم صبح چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امسال نے ان کو دیکھا۔ صحیح کہا، واقعی میرا تو کسی کو خیال ہی نہیں۔ ایک تم لوگ ہی تو ہو جن کو میری فکر ہے، مگر اگلے 1 ہفتے تک میں بہت مصروف ہوں۔ تم جانتے ہو نا کہ کتنا کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں جا نہیں سکوں گا۔ میرے لیے بھی تم ہی شاپنگ کر لینا۔ انہوں نے حالی کپ میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا تو ان کی شروع کی بات سن کر جو وہ پرجوش ہوئے تھے، آہار پر بجھ کر رہ گئے۔ کھانا کھائیں گے؟ امسال نے پوچھا۔ نہیں، میرے سر میں درد ہے، ویسے بھی میں باہر مہمانوں کے ساتھ کھا چکا ہوں۔ ڈنر کا ٹائم ہو رہا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ سب ہی حال میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں دبا دیتی ہوں۔ امسال نے جڑ سے ان کے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں ان کا سر دباتا ہوں، تم جا کر آئس کریم لے اور مل کر کھاتے ہیں۔ بازو نے کہا تو وہ سر ہلا دی اٹھنے لگی۔ نہیں پتر، میرے گلے میں درد ہو رہا ہے، انہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تو میں ہوں نا، میں دبا دیتی ہوں، اپنی روح میں بولتی۔ امسال نے ان کی توقع کے عین مطابق انہیں آور کی۔ حاجرہ شاہ تو کسی طرح اپنی ہنسی کنٹرول کر گئی، مگر قاسم شاہ کے کہکے نے اسے احساس دلایا کہ وہ کیا بول چکی ہے۔ کیا ہوا؟ قاسم شاہ نے دونوں کو یوں ان کے ارد گرد بیٹھے دیکھا پوچھا۔ وہ ابھی کمرے سے آئے تھے، اس لیے یہاں کی صورتحال سے ناواقف تھے۔ ویسے بھی جہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوتا، یہ سوال لازمی پوچھا جاتا۔ اب تو خیر سے وہ دونوں موجود تھے۔ تمہارے بچوں کو مجھ سے کوئی کام ہے، اس لیے گرے بیٹھے ہیں، ابھی تک خوش آمدید کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ مدعا بیان نہیں کیا، انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ مردوں میں ینگ پارٹی چونکہ ان کا مدعا بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کامیاب بھی ٹھہریں گے، اس لیے وہ کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ ہاں بھائی، کیا کام ہے؟ جلدی سے بول تم دونوں کے میرے چہرے سے ہی تھکن آیا ہو رہے تو پھر مجھے ریسٹ کرنا ہے۔ مصطفیٰ شاہ بلاہر خود ہی مدعے پر آئے۔ دادا جانی، ہمیں نا آپ سے تھوڑی سی زمین لینی ہے، امسال نے معصومیت سے کہا۔ تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں سے اور کیا کرنی ہے؟ جو اسکول کے ساتھ ہے وہ والی چاہیے، اسی اسکول کی توسیع کرنی ہے، وہ تو نہیں مل سکتی۔ انہوں نے انکار کے تمثال کا رنگ اور بازل بھی خاموش ہو کر رہ گیا۔ کیوں؟ انہیں پھیکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ کیوں
کا کیا مطلب ہے؟ میری زمین ہے، میری مرضی دوں یا نہ؟ ویسے بھی میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا کہ سرکاری کاموں کے لیے اپنی ملکیت ضائع کروں۔ انہوں نے روبدار آواز میں کہا، جی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ ان کے سخت رویے کی وجہ سے دونوں ہی دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ کیوں تانگ کر ہیں بچی کو؟ حجاج شاہ نے اس کو پلکیں جھپک کر آنسو چھپاتے دے کر کہا۔ اس میں تانگ کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں بھائی، میں نہیں دے رہا، کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے بے نیازی سے کہا، نہیں تو نہ صحیح میری لاڈو تو میرے پاس ہے، نہیں تو نہ صحیح میری لاڈو تو میرے پاس ہے۔ انہوں نے باہیں پھیلائی تو امسال جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھی۔ انہوں نے اس کو بے احتیاط سینے سے لگایا۔ امید تو بازل کو بھی نہیں تھی کہ وہ ان دونوں کو منع کر دیں گے، اس لیے وہ بھی گال پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ ان چاروں کا اٹھنے کا پروگرام نہ پا کر سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ تو دل چھوٹا مت کر، یہ نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، تمہاری دادی ابھی زندہ ہیں اور کئی مربوں کی مالک بھی ہے، جتنی تجھے لینی ہے لے لو۔ بول کتنی چاہیے؟ اس کے بال سہلاتے ہوئے انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میں تو دیکھ رہا تھا کہ ہمارا شیر کتنا بہت ہے، مگر یہ تو بہت چھوٹے دل کا مالک نکلا، ایک چھوٹی سی بات سے چپ ہو گیا۔ مصباح شاہ نے کہہ کر لگایا، میرا جلا پتر، میں مذاق کر رہا تھا، یہ سب تم لوگوں کا ہی تو ہے، اس کا جو بھی کرو۔ میں نے بھلا کیا کرنا ہے؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ انہوں نے امسال کو پاس بلایا۔ مجھے نہیں آنا آپ کا، آپ نے میرا دل توڑا، میں بہت ہرٹ ہوئی، میں نہیں بولتی آپ سے۔ اس نے منہ بسوڑا، دیکھ لو تم لوگوں کو مجھ سے کام ہے، رکھیے اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے، میں اپنی دادوں سے لے لوں گی، تمہارے معیار کے عین مطابق صرف مجھ سے ہی مل سکتی ہے، ان کی تو گاؤں کی حدود سے بھی باہر ہے، اس کا کیا کرو گے؟ چلیے آپ ضد کر ہیں تو لائیے دے۔ امسال نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ کوئی ٹافی تو ہے نہیں جو میں تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا، کب تک چاہیے مجھے بتا دو، میں کاغذات بنوا لوں گا، بس 1-2 دن تک ٹائم ہے۔ ذرا بھائی نے کل 4 بجے میٹنگ کا ٹائم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تم لوگ کام شروع کرو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ مصباح شاہ نے کہا، دادا جان ایک بات اور، جب بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی نا، تو آپ نے اس گاؤں اور ارد گرد کے لوگوں کو کال کرنا ہے کہ وہ بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، آپ کی بات تو سبھی سنیں گے۔ خاموش بیٹھے بازل کے سیل بھی چلنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے پتر، میں کر لوں گا بات، اور کچھ نہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ وہ چہکتے ہوئے اٹھ کر ان کے گلے لگی، جیتی رہو، خوش ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی۔ دوسرے دن وہ دونوں ان سب سے پہلے میٹنگ روم میں پہنچے تھے۔ بازل نے بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہن رکھی تھی، جبکہ امسال نے بلیک شلوار قمیض پر حجاب کر کے سلیقے سے دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ گو کہ پروفیشنلی ان کی یہ پہلی پریزنٹیشن تھی، مگر یونی میں انہیں سکھایا گیا تھا کہ کسی بھی پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے صرف مواد کا اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ پریزنٹ کرنے والے کا ظاہری حلیہ، ڈریسنگ سینس اور سپیکنگ سٹائل بہت معنی رکھتا ہے۔ جس طرح کل انہیں زریاب نے وارننگ دی تھی، اس کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے خود کو ثابت کرنے کے بارے میں سوچا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی اور نہ بھی انہیں فنانس کرے، شہریار اور عزیز ضرور کرے، مگر انہیں خود کو ثابت کرنا تھا۔ سو وہ پوری تیاری کے ساتھ 15 منٹ پہلے میٹنگ روم میں پہنچ گئے تھے۔ یار شہری دیکھ لے، میں نے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا اور 5 منٹ اوپر ہو گئے، مگر یہ دونوں ابھی تک نہیں آئے۔ زریاب نے شکایتی نگاہوں سے شہریار کو دیکھا۔ آ تو جانا چاہیے تھا، کافی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی، تب کہہ رہے تھے کہ نکلنے لگے ہیں۔ سر آپ کی میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ زریاب کی سیکرٹری اندھے امسال اور بازل ابھی تک نہیں پہنچے۔ زریاب نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، سر ان کو تو 15 منٹ ہو کے میٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کم سے کم آپ ہمیں انفارم تو کر دیتے۔ زریاب اسے گھوٹے اٹھا تو باقی لوگوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ لوگ میٹنگ روم میں داخل ہوئے تو وہ دونوں لیپ ٹاپ پر جھکے کچھ دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد یہ کسی کو بھی میچورٹی اور ذمہ داری کا درس دینے سے توبہ کر کے ہی یہاں سے جائیں گے۔ ان کو فل فارم میں دیکھا دید نے شہریار کی کان میں سرگوشی کی۔ ایک گہری مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ بڑھوں میں ان کے ساتھ صرف آسم شاہ تھے، اگر تم لوگ آ ہی گئے تھے تو آفس آ کر بتا دیتے، ہم لوگ کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ زریاب نے باتیں ہوئے کہا، مسٹر زریاب، آپ نے جگہ اور ٹائم فکس کرتے ہوئے میٹنگ روم کا بتایا تھا تو آپ کو خود خیال رکھنا چاہیے تھا۔ بازل نے سنجیدگی سے کہا تو ان دونوں بھائیوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ لوگ 10 منٹ لیٹ ہیں مسٹر زریاب، شاہ انڈسٹری کے آنر سے ایسی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ وقت کی پابندی کرنا سیکھیے، ورنہ
کمپٹیشن کے اس دور میں آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ امثال نے لیپ ٹاپ دیوار پر لگی LED سے کنیکٹ کرتے بازل سے دگنی سنجیدگی دکھائی۔ زریاب نے حیرت سے سر اٹھا کر ان آفتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے بڑھ کر افلاطون بنے کھڑے تھے۔ شہریار کی ہنسی چھوٹے چھوٹے لگی۔ ان کا زریاب کی بات اسی کو لوٹاتے دیکھا امان مسکرایا۔ کیا بات ہے مسٹر امان، ہم نے کوئی جوک تو نہیں سنا جو آپ مسکرا رہے ہیں؟ میٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، سو بی پروفیشنل، بازل نے کہا۔ اگر آپ کی حیرت کم ہو گئی ہو تو اسٹارٹ کریں۔ امثال نے زریاب کو خود کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے پر چوٹ کی شور اس نے سر ہلایا۔ دونوں باری باری پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنے لگے، ایک ایک پوائنٹ کو وہ تفصیلی مگر جامع انداز میں ڈسکس کر رہے تھے۔ ان دونوں کی پریزنٹیشن پریزنٹ کرنے کے سٹائل اور وی آف ٹالکنگ سے وہاں بیٹھے سبھی نفوس متاثر ہوئے تھے۔ اینی کویسچن؟ اہم امثال ان سب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یس، دریاب نے کہا۔ جس زمین پر اسکول بن ہے وہ سرکاری نہیں، کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ کل کو کوئی ایشو بھی کھڑا ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ آپ کو انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کیا کریں گی؟ اس پوائنٹ کی وضاحت کریں گے؟ شور، وائی ناٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ ہم لوگ باقاعدہ قانونی طریقے سے زمین ٹرانسفر کریں گے، اس کے بعد وہ کسی ایک کی ذاتی نہیں ہوگی بلکہ پورے گاؤں کے مشترکہ ملکیت ہوگی جس پر گاؤں کے معززین کے دستخط ہوں گے۔ اس کے بعد ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا ہونے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امثال نے ٹھہرے اور مضبوط انداز میں جواب دیا۔ عاصم شاہ پینسل منہ میں رکھے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ یہ پروجیکٹ مسٹر شہریار کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں، وجہ جان سکتے ہیں کہ ایسا کیوں، یا پھر محض اس لیے کہ آپ کی فیملی ہے؟ صدام نے سوال اٹھایا۔ وہ شاید ان کو لاجواب کرنے کی ٹھانے ہوئے تھے۔ بادل، مسٹر صدام کو مطمئن کرو۔ امثال نے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگایا۔ جب آپ کوئی پروجیکٹ، اسپیشلی کنسٹرکشن پروجیکٹ کسی کے حوالے کرتے ہو تو اس کی ریپوٹیشن، پچھلے ریکارڈ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بلڈنگ چاہے کوئی بھی ہو، بہت سے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، اور یہ تو پھر اسکول کی عمارت ہے، اس لیے ہم کم از کم معصوم بچوں کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ سو ہم نے ان کے اب تک کے تمام پروجیکٹس کے فیڈ بیک چیک کیے ہیں اور کہیں سے بھی کسی بھی قسم کی شکایت یا نیگیٹو رسپانس نہیں ملا۔ تب جا کر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کانٹریکٹ انہی کو ملنا چاہیے۔ مزید اگر آپ کو پروف چاہیے تو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے۔ بعض نے پاس پڑی فائل اٹھا کر صدام کی طرف بڑھائی۔ اینی ون ایلس؟ اس نے سب پر نظر دوڑائی۔ آئی ایم امپریسڈ، عاصم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ شہریار اور عدید کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے انہیں شرمندہ نہیں کیا تھا، ان کا مان، غرور اور فخر سلامت رکھا تھا۔ شہریار نے بے احتیاط اٹھ کر باری باری دونوں کو گلے لگایا۔ پراؤڈ آف یو بھائی کے شہزادو، تھینک یو بھائی۔ امثال مسکراتی ہوئی زریاب کی جانب بڑھی۔ تو مسٹر شاہ کیا خیال ہے؟ ڈن۔ اس نے اٹھ کر دونوں سے ہاتھ ملایا۔ کانٹریکٹ کے حساب سے بلڈنگ سے لے کر فرنیچر اور دیگر لوازمات پر جو بھی لاگت آئے وہ یہاں موجود سبھی افراد کو برابر میں تقسیم کیا جائے گا، اور سپر وائز امثال اور بازل کو کرنا تھا۔ سب سے پہلے عاصم شاہ نے، اور پھر باری باری باقیوں نے دستخط کیے۔ عاصم شاہ کو کسی کام سے جانا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی نکل گئے۔ مسٹر زریاب، آپ ایک جگہ دستخط کرنا بھول گئے ہیں۔ بازل نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ خیال کیا کیجیے گا مسٹر زریاب، آپ کی یہ لاپرواہی کسی بڑے نقصان کی وجہ بن سکتی ہے۔ کافی امچور بیہیویئر رہا ہے آپ کا۔ امثال اس کے ہاتھ سے دستخط شدہ فائل پکڑتے ہوئے بولے۔ تم لوگ بھول نہیں سکتے، غلطی سے کہہ بیٹھا ہوں، معاف کر دو مجھے۔ زریاب ان کی سنجیدگی سے چڑ گیا تھا۔ دیکھیے مسٹر زریاب، آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ کو بزنس میں پروفیشنل لوگ پسند ہیں، سو بھی پروفیشنل۔ بازل نے لیپ ٹاپ آف کرتے ہوئے کہا۔ او یار، بکواس کی تھی میں نے، بول رہا ہوں نا، معاف کر دو۔ تم لوگوں کی یہ میچورٹی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بی بریو۔ بازل بزرگوں کی طرح ان کا کندھا تھپتھپا کر امثال کو لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ مزہ آ گیا قسم سے۔ باہر نکل کر دونوں نے زوردار قسم کا کہہ لگایا۔ ہاں یار، دوسروں کو چڑھانے کا ایک نیا طریقہ ہاتھ لگا ہے، انہی کی باتیں اچھے سے پیک کر کے انہی کو لوٹا دو۔ امثال ہنستے ہوئے بولی۔ بس آج سے اگر کسی نے ہمیں امچورٹی کا طعنہ دیا نہ تو اس کو اپنی میچورٹی سے ماریں گے، بازل نے کہا۔ وہ دونوں زریاب کے آفس کا دروازہ کھول کر بیٹھے۔ میٹنگ میں جانے سے پہلے وہ کھانے کا آرڈر دے کر گئے تھے اور زریاب کی سیکرٹری سے
کہا کہ ان کے آنے تک وہ سب چیزیں رکھ اس کے آپس میں کہ کیا چیزیں ہیں، یہ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے، یہ وہی فتنے ہیں جو لوگوں کی ناک میں دام کر رکھتے ہیں۔ ان کے نکلنے کے بعد صدام نے کہا، اگر یہ لوگ اسی سنجیدگی سے کام کرتے رہے تو مجھے یقین ہے بہت کم وقت میں بزنس ٹائکون بن سکتے ہیں۔ ضراب اچھا سا متاثر دکھائی دے رہا تھا، ہو ہی ناجائز سنجیدہ، یہ 15-20 منٹ بھی پتہ نہیں انہوں نے کیسے خود پر کنٹرول کیے رکھا ہے۔ امان نے سر جھٹکا، تم سے کس نے کہا کہ کنٹرول کیا ہوا تھا؟ ساتھ ساتھ تم لوگوں کو نہایت ہی عزت سے بے عزت کرتے تو رہے ہیں۔ صدام ہنسے ہوئے بولا، حدید اور شہریار بھی ہنسیے، دیکھو پیسہ تو یہ ہے کہ ان دونوں کو سنجیدہ برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں، اس لیے آج کے بعد ایٹ لیسٹ میں تو ان کو نہیں ٹوکنے والا۔ دریاب اٹھتے ہوئے بولا، آ جاؤ، اتنی زبردست میٹنگ کے بعد تم لوگوں کو اچھے سے چائے پلواتا ہوں۔ ذرا باہر نکلتے ہوئے بولا، وہ سب ضریاب کے کمرے میں داخل ہوئے تو بادل اس کی چیئر پر چپ کے مثال ٹیبل پر بیٹھی برگر اور فرائز سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ ان سب نے بے احتیاط ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ لوگ نہیں سدھرنے والے، ضریاب نفی میں سہلا کر رہا، کہتے تم لوگوں کی پروفیشنلزم بس یہی تک تھی۔ ہاں تو آپ نے میٹنگ میں کوئی ہنگامہ نہ کرنے کا پرامس لیا تھا اور ہم نے کاری مثال کہتے ہوئے 2 برگر اٹھا کر نیچے اتری، ایک عدید کو دیا اور دوسرے شہریار کو پکڑا کہ واپس اپنی جگہ پر کر بیٹھی۔ ہم لوگ بھی یہی ہیں، اس کو واپس بیٹھا دیکھ کر مان نے کہا، اچھا مجھے نظر نہیں آ رہی کہاں ہو؟ مثال نے مصنوعی حیرانگی دکھائی، بس رہنے دو، ہمیں پتہ چل گیا جتنا تمہیں ہمارا خیال ہے ویسے تو بہت بائی بائی کرتے ہو اور اب صرف اپنے سگے بھائی یاد آ رہے ہیں۔ امان نے منہ بنایا، اچھا رو کیوں رہے ہیں؟ یہ لے، امثال نے پاس پر شابر اٹھا کر انہیں دیا، تم دونوں کے لیے میرے پاس آفر ہے۔ ضریاب نے برگر کھاتے ہوئے کہا، کیا؟ تم لوگ اگر چاہا تو میرے آفس میں کام کر سکتے ہو۔ ضریاب نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ریجیکٹڈ، دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری، دیکھو میں بہت ساری سیلری بھی دے سکتا ہوں، گاڑی پرکشش تنہا سال میں ایک بار آؤٹ آف کنٹری ٹرپ اور تمہارے کام کو دیکھتے ہوئے پروموشن۔ ضریاب نے ایک کوک اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھیے بھائی، یہ سب ہمیں عدید اور بھائی کے آفس میں بھی میسر ہے۔ انفیکٹ ان سب سہولیات کے ساتھ ہم پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اتنا سب کچھ چھوڑ کر قید میں آ جائے، اور پھر ہمیں کسی کا روب لینے کی عادت نہیں ہے۔ بازل نے صاحب کوئی سے کہا۔ اس کی بات سن کر عدید نے ہلکا سا قہقہ لگایا، آپ ہمیں افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ امثال ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی، کیوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اوکے بھائی، ہم گھر جا رہے ہیں، بہت تھک گئے، بہت کام کیا ہے، اب جا کے ایک لمبی سی ریسٹ لینی ہے، چلو بات ہی۔ امثال دروازہ کھول کر باہر نکلنے کو تھی، جب کچھ یاد آنے پر واپس مڑی، بھائی اپنا والر دے، اس نے شہریار سے کہا۔ کیا کرنا ہے؟ اوہ دے تو صحیح عدید، تم بھی دو۔ شہریار سے لے کر اس نے عدید کے سامنے ہاتھ پھیلایا، گھر آ کر لے لیجیے گا، تب تک یہ ہمارے پاس سیب رہیں گے۔ دونوں باہر آئے تو ریسیپشن پر بیٹھے ایک آدمی کو ضریاب کی سیکرٹری کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اسے ضریاب کے پاس لے جائے، ساتھ میں اسے چٹ بھی تھما کے اسے دے دینا۔ اسے لے کر اندر آئے۔ سر، ان کو پیمنٹ کرنی ہے۔ کس چیز کی؟ ضریاب نے پوچھا۔ میم، اور سر نے کھانا منگوایا تھا اور کہا کہ بل آپ پے کریں گے۔ کتنا ہے؟ ضریاب نے والٹ نکالتے ہوئے پوچھا۔ سر 15,000، اس لڑکے نے کہا تو پیسے نکالتے ضریاب کو جھٹکا لگا۔ واٹ، 15,000؟ ذرا سے کھانے کتنے پیسے؟ کیا پیرس سے لائے تھے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ جناب، کھانا صرف یہاں ہی نہیں ڈیلیور ہوا، اس ایڈریس پر بھی بھجوایا گیا ہے۔ اس نے ایک چٹ نکال کر اس کے سامنے رکھی، ایڈریس شاہ ہاؤس کا تھا۔ آج کی میٹنگ مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ کلستے ہوئے اس نے اسے پیسے تھمائے۔ سر، میم نے یہ آپ کے لیے دی ہے۔ اس سیکرٹری نے ایک پرچی اس کو دی، اس نے کھول کر لکھا، میں نے کہا تھا نا، اب ہمیں افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ دعاؤں کی طلب ٹوینس، کتنے تیز ہیں تم دونوں، سے والٹ لے کر مجھے پھنسا دیا، تمہیں ہی شوق ہو رہا تھا جاب آفر کرنے کا۔ عدید ہنستے ہوئے بولا، یہ تم لوگوں کی آفس میں بھی ایسے ہی ادھم مچاتے ہیں۔ اپنے آفس میں بھی ریپر اور ہارلی ڈبے دیکھ دے، اس نے کہا، جو آفس کم اور کینٹین کا حصہ زیادہ لگ رہا تھا۔ تمہاری سوچ ہے، شاعرہ ہنسا، اور تم دونوں کی ہمت۔ صدام نے لقمہ دیا، ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی برائیاں کر رہی ہوں۔ شہریار نے مصنوعی غصے سے کہا، ہماری کیا مجال جو ہم فتنوں کی شان میں کوئی گستاخی کرے، بہت برا بدلہ لیتے ہیں۔ ابھی ضریاب کی ہی مثال لے لو۔ صدام نے کہا تو ایک بار پھر ان کی سنجیدگی یاد کر کے سب ہنس دیے۔ ہمارے دوست کی تو خیر خبر ہی نہیں، بازل نے کہا تو ڈرائیو کرتے۔ مثال نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا،
کس کی بات کرے ہو؟ ہمارا کون سا دوست بن گیا آفرین اور کون؟ او ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ چلو کال ملاؤ، حال چال پوچھتے ہیں، نمبر وہ اس سے لے چکے تھے۔ بازل نے کال ملا کر اسپیکر آن کیا۔ جی کون بات کرے؟ دوسری طرف سے آواز ہے، کمال کرتے ہو آفرین صاحب، اتنی جلدی بھول گئے؟ حالانکہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ اتنی آسانی سے بلا دینے والی چیزوں میں سے نہیں۔ امثال اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز سن کر وہ مسکرایا۔ سالے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، امید نہیں تھی اتنی جلدی بھول جاؤ گے تم۔ نہیں یار، بھلا کہاں ہوں، بس کچھ مصروفیت اس لیے بات نہیں ہو سکی اور نہ ہی مل سکا ہوں۔ تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے ہیں اور اب گاؤں جا رہے ہیں۔ میٹنگ اٹینڈ کی ہے یا برباد؟ آفرین نے اپنا حال یاد کرتے ہوئے کہہ کر لگا، آج تو اٹینڈ ہی کی ہے۔ بازل نے جوابی کہہ کر لگایا، مجھے لگتا ہے یہ اپنا ٹوٹا موبائل ابھی تک نہیں بھولا۔ امثال ہنسے ہوئے بولی، تم لوگوں کو پتہ نہیں، اس دن میرے موبائل کے علاوہ سر بھی ٹوٹے ٹوٹے بچا تھا۔ آفرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ بازل نے پوچھا۔ سالے نے جو بوتل تم پر پھینکی تھی وہ میری کان پٹی پر لگی، میرے لیے زمین آسمان ایک ہو گئے تھے۔ او، ہم دیکھ ہی نہیں سکے۔ یار بازی امثال کو افسوس ہوا۔ یہ افسوس کس بات کا؟ کاڑیوں مارنے کا یا دیکھ نہ پانے کا؟ آفرین نے پوچھا تو امثال کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ تصور میں بھی اس کا گہرا ہوتا ڈمپل دیکھ سکتا تھا۔ دو لوگوں نے اس سے محبت کی تھی اور دونوں میں جو مشترکہ چیز تھی کہ دونوں ہی اس کے ڈمپل پر ہارے تھے۔ تم دوسرا آپشن ہی لے لو، امثال نے کہا۔ کل ملے؟ بازل نے پوچھا۔ ہاں مل لیتے ہیں، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ بلکہ ایسا کرو کہ میرے فارم ہاؤس پر چلتے ہیں۔ تم دونوں کہہ رہے تھے نا کہ ہارس رائڈنگ کرنی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی اور مل بھی لیں گے۔ اوکے ڈن، کل 10 بجے ہم تمہارے آفس میں موجود ہوں گے، امثال نے کہا۔ باتوں میں گاؤں پہنچ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ، آفرین نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ بازی کیوں نہ اپنی یہ میچورٹی ذرا گھر میں بھی دکھائی جائے؟ ان لوگوں کو بڑی حسرت ہے ہماری میچورٹی دیکھنے کی۔ حویلی کے گیٹ پر امثال گاڑی روکتے ہوئے بڑی آئیڈیا برا نہیں، بازل نے اس بات میں سہلایا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو امثال نے گاڑی لا کر پورچ میں روکی۔ ادھر کلان میں بیٹھی ثریا شاہ کی طرف آئی، نہایت ہی تمیز سے سلام کرتے ہوئے ان کے سامنے سر جھکایا۔ خالص مشرقی لباس، اوپر سے ادب کا مظاہرہ، وہ تو نہال ہی ہوگی۔ کیسی ہے نانو؟ میں ٹھیک ہوں میری بچی، تو کیسی ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ٹھیک ہوں نانو، آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ بازل نے ان کے سامنے سر جھکایا تو انہوں نے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔ اچھا نانو، ہم چلتے ہیں، پھر آ جائیں گے۔ امثال اٹھے بولی۔ حال میں داخل ہوئے تو حاجہ شاہ کے ساتھ فوزیہ بیگم اور حدیجہ بیگم بیٹھی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ امثال حجاب کی پن ڈیلی کرتے ہوئے بیٹھی۔ وعلیکم السلام۔ حاجہ شاہ ان کے چہرے پر شاید سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرائی۔ شاہ بی بی پلیز چائے بنوا دے۔ بازل نے کوٹ اتار کر سر پر رکھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، بھی مہمان آئے ہیں، چائے پانی کا پوچھو۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز لگائی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور بتائیے کیا چل رہا ہے؟ امثال نے اسکارف اتارا، دوپٹہ نفاست سے کندھے پر سیٹ کیا۔ بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہے۔ حالہ امی آپ کیسی؟ امثال حدیجہ بیگم کی طرف مڑی تو وہ ہنسی۔ بس بہو اللہ کا شکر ہے، وہ گہری مسکراہٹ سے بولی۔ آپ کے جوڑوں کا درد کیسا ہے؟ نہیں بہو رانی، ابھی تک تو میرے جوڑ سے ہی سلامت ہے، اللہ کا شکر۔ تو میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ انہوں نے اسی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اور تائی جان آپ سنائیے؟ نہیں بیٹا، میرے جوڑ بھی ابھی تک اپنی جگہ پر ہے، فوزیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اماں جان چائے کسے دینی ہے؟ باہر مردانے میں کوئی آیا ہے؟ ساریہ بیگم ہاتھ میں ٹرے لیے کچن سے آئیں، مگر وہاں تو وہ لوگ خود ہی بیٹھے تھے، اس لیے انہیں لگا کہ شاید باہر کسی کو دینی ہوگی۔ یہ سامنے 2 بچے بیٹھے ہیں نا، ان کو دے۔ حاجہ شاہ ان کی طرف اشارہ کیا۔ امثال جلدی سے اٹھ کر ساریہ بیگم کی طرف آئی۔ اوہو ماما، آپ نے ناحق تکلیف کی، یہ مجھے دے اور آئیے ہمارے ساتھ بیٹھے۔ امثال نے ان سے ٹرے لے کر ایک کپ بازل کو دیے، دوسرا ہو لے کر بیٹھ گئی۔ وہ حیرت سے گرتے رہ گئی۔ کب آئے ہو؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں تو کافی دیر ہوگی، بازل نے انتہائی تمیز سے اطلاع دی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے منہ سے نکلتے رہ گیا کہ ہمیں تو آئے ہوئے 22-23 سال ہو گئے، عادتیں بلا کہاں چھوٹتی ہیں۔ اوہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ساریہ بیگم نے باری باری دونوں کے ماتھے چھوئے کہ ایک تو ان کے آنے کا پتہ نہیں چل سکا اور دوسرا جب سے آئے ہیں تمیز اور شائستگی کا شاندار مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ دونوں باہر سے آئے ہیں؟ راستے میں ہمارے
پوتی کو دکھا وہ بھی اسی وقت شہر سے آتے ہیں۔ آج اتنے لیٹ ہو گئے ابھی تک نہیں، اللہ خیر ہی کرے۔ خواجہ شاہ نے فکر مندی سے کہا آ جائیں گے، بچے تھوڑی نہ ہیں۔ امسال نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا آپ نہیں جانتے ہمارے پوتے کوئی عام انسان ہے، کوئی اور ہی مخلوق ہیں۔ جہاں سے گزرتے طوفان سے ہی آندھی ضرور آتی ہے، ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ساریہ اور راسم کی جوڑی آ رہی ہے، جدھر سے گزریں گے اپنے پکے نشان چھوڑ کر جائیں گے۔ لوگ کہیں کئی دن تک زیر سے رہتا ہے، یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ برداشت کریں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک خودکشی کر چکا ہوتا۔ خواجہ شاہ جو شروع ہی تو امسال کو اپنی شرافت سے باہر آنا پڑا۔ دادو ہاؤ مین، اب ہماری ہی برائی ہمارے ہی منہ پر کھینچ کھینچ کر ماری ہیں وہ ایک دم جی ہی۔ میں کافی دیر سے تمہارا یہ ڈرامہ برداشت کر رہی تھی، اب بھی ٹھیک ہو جاتے ہو، مجبوراً مجھے بولنا پڑا۔ انہوں نے بے نیازی سے کہا میں آپ کے شوہر کو بتاؤں گی۔ امسال نے انہیں دھمکی دی جا بتا دے، میں کون سا کسی ڈرتی ہوں۔ انہوں نے ناک سے مکھی اٹھائی، اچھا اگر اوقات میں آ ہی گئی ہے تو جا کر شوہر کو پوچھ، دوپہر کا آیا ہوا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا دادو آپ بتا تو دیتی، کمال کرتے ہیں آپ۔ یہ امسال چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے جلدی سوچے چائے تو پی لے۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی نہیں بس کافی ہے۔ ساریہ بیگم نے عام لڑکیوں کی طرح ڈریسنگ کیے ہوئے دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ کمرے میں داخل ہوئی تو عادل آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا، وہ پرس صوفے پر اچھالتی اس کی طرف آئی۔ آدھی جاگ رہی ہو کیا ہوا؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے بازو ہٹا کر آنکھیں کھولی۔ اس کو یکسر مختلف حلیے میں دیکھ کر اس کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کہاں گئی تھی؟ سارا دن گزر گیا، ضیا بھائی کے آفس میں تھے، ان سے میٹنگ تھی، اگر جلدی آ گئے تھے تو مجھے کال کر لیتے، کوئی میڈیسن لی؟ امسا نے ایک بار پھر اس کا ماتھا چھو کر پوچھا۔ نہیں بس ایسے ہی سر درد تھا، شاید نیند کی وجہ سے۔ نیند پوری ہو گئی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، چائے لاؤں؟ پی چکا ہوں۔ یہ تم آج کیا بنی ہوئی، بالکل ہی مختلف لگ رہی ہو۔ انفیکٹ بہت اچھی، بہت پیاری لگ رہی۔ اس نے ستائشی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، صبح سے جس سے بھی ملتی ہے یہی سننے کو ملتا ہے کہ چینج لگ رہی ہو۔ ایک بات بتاؤ، آج مزہ بہت آیا۔ امسال سارے دن کی اپنی کارگزاری یاد کر کے ہنسی۔ اچھا وہ کیسے؟ اس کے گہرے ہوئے ڈمپل کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا، کل نہ ضیا بھائی نے ہمیں بچپنے کا تانا دیا اور کہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو سنجیدہ ہو کر کرنا پڑے گا، اور تم تو جانتے ہو ہم کتنے فرما بردار ہیں۔ امسا نے آنکھیں پٹپٹائی تو وہ ہنس پڑا۔ اور تمہیں پتہ ہے 15-20 منٹ میں ہی انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ مجھے ایسی میچورٹی نہیں چاہیے، یہ تو ہے کسی کو زج کرنا، بھلا تم دونوں سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ عادل نے ہنستے ہوئے کہا، میری باتیں تو لمبی ہو جائیں گی، تم کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تب تک میں چینج کر کے آتی ہوں۔ امسال کہتے ہوئے اٹھی تو عادل نے اسے روکا۔ ایک بات کہوں مانو کہ ہاں کہو، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ امسال مسکراتے ہوئے بولی، ایسے ہی ڈریسنگ کیا کرو، بہت اچھی لگتی ہو، سوٹ کرتی ہے تم پر۔ عادل نے نرمی سے کہا تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تم نہیں چاہتے کہ میں جینس ٹاپ پہنوں؟ نہیں، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، بس ایک بات یہ، گھر میں بے شک پہن لیا کرو، مگر باہر جاتے ہوئے چینج کر لیا کرو۔ ویسے اگر تم نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس ایسے ہی بولا تھا۔ اس کی ناک دباتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرا کر بولا، وہ کہ تمہیں نہیں اچھا لگتا نا، تو آج سے نہیں پہنوں گی اب ہوش۔ اس کے بال بگاڑتے ہوئے وہ ہنسی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس کو یقین تھا کہ وہ اس کی بات مانے گی، اس نے اس کا مان رکھا تھا۔ تھینک یو وہ کمان، یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں جانتی ہوں میری کچھ عادتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، مگر میں کیا کروں، گنوں عادت سے مجبور ہوں، اور تم شوہر ہو میرے، پورے حق اور روب سے روکا ٹوکا کرو، اور اگر کوئی بات بری لگے تو کہہ دیا کرو، میں مائنڈ نہیں کروں گی، بلکہ کوشش کروں گی کہ دوبارہ وہ کام نہ کرو جو تمہیں پسند نہ ہو۔ اور ایک بات، کبھی شوہروں کی طرح بھی بیہیو کر لیا کرو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم بیوی، ہر وقت مظلومیت کی عملی داستان بنے رہتے۔ امسال نے آہر میں شرارت سے کہا، تمہیں پتہ ہے صالح؟ عادل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، میاں بیوی کا رشتہ ایک مضبوط بندر مگر انتہائی نازک ڈور سے بندھا ہوتا ہے، اور یہ ڈور کسی ایک کی کوتاہی، جلد بازی اور بیوقوفی سے ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اس لیے اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے اعتماد اور سچائی بہت ضروری ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا، صبر و تحمل، استقامت اور قوت برداشت سے ہی اس رشتے کو نبھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری کچھ باتیں بری لگتی ہیں، مگر اس سے کہیں زیادہ باتیں ہیں جو مجھے تم میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ کبھی کبھار تم پر غصہ بھی آتا ہے، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سمجھ آؤ گی۔ اب پہلی بات، جو مرد اپنی بیوی پر
چیختے چلاتے ہیں، مار دار کرتے ہیں۔ میری نظر میں وہ مرد نہیں ہوتے، مرد ہی کیا جو اپنے ایک عورت پر اپنا غصہ نکالتا ہے۔ زہر لگتے مجھے ایسے مرد جو اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری بات، میں مر تو سکتا ہوں مگر چاہ کر بھی تم پر غصہ اور سختی تو نہیں کر سکتا۔ اماں جان کہتی ہے کہ تمہاری شکل دیکھ کر سامنے والے کو پیار آ جاتا ہے، اور وہ ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہتی۔ انفیکٹ جب مجھ پر کوئی روب جماتی ہو نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب تم غلطی کر کے مجھ سے ڈانٹ کھا کر منہ بسوڑ کر بیٹھ جاتی ہو نا تو مجھے اچھا لگتا ہے بغیر غلطی کے تمہیں سوری کہنا۔ جب تمہارے سامنے سرنڈر کرتا ہوں تو تمہاری وہ ہنسی، وہ کھلکھلاہٹ بہت پسند ہے مجھے۔ اچھا لگتا ہے خود کو تمہارے سامنے کمزور اور کم تر ظاہر کرنا۔ اس لیے آج کے بعد یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم پر غصہ کروں گا، یہ چیخوں چلاؤں گا۔ آدر چاہ مار تو سکتا ہے مگر کبھی تمہیں ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس ڈریسنگ پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، خود سے بڑھ کر بھروسہ ہے تم پر، مگر باہر ہر طرح کے اچھے برے لوگ ملتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بری نظر پڑے۔ اگر میں تم جیسے رہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور اللہ نہ کرے کہ میں ان مردوں میں شامل ہوں جو بلا وجہ کی روک ٹوک کر کے اپنی بیویوں پر اپنے داغ بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے محبت سے بول رہا تھا، اور وہ باز خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کتنی کیوٹ ہونا تو خاموش ہوا تو مثال نے اس کا گال کھینچا۔ اس کی اس حرکت پر وہ دل کھو کہا سا مجال ہے جو تم سدھر جاؤ۔ ناممکن سا لگتا ہے آپ سدھرنا ہمارا۔ امثال نے کالر ڈالے۔ سچی بتاؤں تو میں خود کو بہت لکی سمجھتی ہوں۔ پہلے اللہ نے بھائی اتنے اچھے دیے اور پھر شوہر۔ تھینک یو اللہ جی، ڈھیر سارا۔ امثال آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا۔ عادل نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اگر شوہر اتنا اچھا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کر دو۔ کیسے؟ امثال نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، حالانکہ جانتی تھی وہ کیا کہے گا۔ اظہار محبت ہی کر دو، اس نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ خوش فہمیاں اچھی ہیں، پالے رکھو، میرا کیا جاتا ہے تم اپنی خوش فہمی غلط فہمیوں میں غوطے کھاؤ۔ میں ذرا شیاپو سے مل کر آتی ہوں۔ وہ جڑتے اٹھی، دروازے تک جا کر وہ رکی۔ اور ہاں، سو جانا، ورنہ اگر میری دوبارہ آمد ہوگی تو پھر کہو گے کہ دماغ کھا جاتی ہے۔ تم خود اس بات کو بہتر جانتی ہو۔ اس نے شانے اچکائے مگر وہ لاپرواہ کا تاثر دیتی نکل گئی۔